بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 5 اپریل سن 2024 کے اختتام پر رمضان کی برکات کے حصول، اسیران راہ مولا کی رہائی، نیز دنیا کے عمومی حالات کے پیش نظر جنگوں کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے دعاؤں کی تحریک فرمائی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ اول۔ غزہ کے علاقے دیر البلاح میں ورلڈ سینٹرل کچن کے عملے کے قافلے پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 ارکان مارے گئے۔ امریکہ نے اس حملے پر برہمی کا اظہار اور مذمت کی ہے۔ اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ شہریوں کو ضروری مدد پہنچانے کی کوشش کرنے والے امدادی کارکنوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ اس جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمیں اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کے حملے کے بارے میں جان کر غصہ آیا، جس میں ورلڈ سینٹرل کچن کے انسانی ہمدردی کے کارکن مارے گئے۔ غزہ میں میزائل حملے میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر اسرائیلی صدر نے معافی مانگ لی۔ اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ نے امریکی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے سربراہ سے بات کرتے ہوئے واقعے پر گہرے غم کا اظہار کیا اور ان سے ان 7 قیمتی جانوں کی بمباری سے ہلاکت پر معافی مانگی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور پیشہ ور ماہر ادارہ غزہ میں ورلڈ سینٹرل کچن کے غیر ملکی امدادی کارکنوں کے قتل کی تحقیقات کرے گا۔ امریکی مسلم تنظیموں اور رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ غزہ تنازع پر امریکی پالیسی کے خلاف امریکی مسلم رہنماؤں نے احتجاج کیا۔ متعدد اسلامی تنظیموں نے وائٹ ہاؤس کے باہر افطار تقریب کے اہتمام کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کے حوالے سے سخت رد عمل اور موقف کا اظہار کر دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے میں 7 ایرانی فوجی افسروں کے مارے جانے کے واقعے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کا پیغام ویب سائٹ پر بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اس واقعے پر اسرائیل کو سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے پیغام میں آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو ہمارے بہادر لوگوں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی۔ ہم انہیں اس جرم اور دوسرے جرائم پر پچھتاوا کرائیں گے۔ یوکرین کے شہر خارکیف پر روسی ڈرون حملے میں 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فوج کے مطابق فضائی دفاع نے 32 روسی ڈرونز میں سے 28 مار گرائے۔ متعدد عمارتوں اور اپارٹمنٹس پر ڈرون حملے کیے گئے۔ روسی سرحد کے قریب ترین اور بڑے شہر خارکیف پر حالیہ ہفتوں کے دوران حملوں میں شدت آئی ہے۔ یوکرینی حکام نے آئندہ بھی خارکیف شہر پر حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تائیوان میں 7.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں گر گئیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے حوالین کے قریب تھا، جبکہ اس کی گہرائی 15.5 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تائیوان میں زلزلے سے 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 77 افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ دارالحکومت تائپے کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ زلزلے کے بعد جاپان اور تائیوان میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا، تاہم بعد میں تائیوان میں جاری کی گئی تمام سونامی وارننگز واپس لے لی گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 25 سال بعد تائیوان میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ تائیوان میں سن 1999 میں آئے 7.6 شدت کے زلزلے میں 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فرانس کے 100 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے صدر ایمانوئل میکرون سے اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کے 115 ارکان نے صدر ایمانوئل میکرون کو خط لکھ دیا، جس میں اسرائیل کو ہتھیار بیچنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمانی مراسلے میں کہا گیا کہ فرانس کو اسرائیل کی جاری بدترین نسل کشی میں شریک نہیں بننا چاہیے۔
غزہ پٹی میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملوں کے باعث شہادتیں 33,000 سے تجاوز کر گئیں۔ اراکین نے مطالبہ کیا کہ حکومت اسرائیل کو فراہم کردہ ہتھیاروں کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرے۔ امریکی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چین اس سال مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے امریکہ، جنوبی کوریا اور بھارت کے انتخابات میں خلل ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے صدارتی انتخابات میں ناکامی کے بعد اب چین مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے امریکہ، جنوبی کوریا اور بھارت کے انتخابات میں خلل ڈالے گا۔ امریکی ٹیکنالوجی فرم نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ توقع ہے کہ چین کی حمایت یافتہ سائبر گروپ سن 2024 میں اہم ممالک کے انتخابات کو نشانہ بنائیں گے، جس میں شمالی کوریا بھی شامل ہے۔ مائیکروسافٹ کے مطابق چین نے جنوری میں تائیوان کے صدارتی انتخابات میں AI سے تیار کردہ غلط معلومات پر مبنی مہم کی کوشش کی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب چین نے اپنے ایک ادارے کو غیر ملکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے AI سے مواد تیار کرنے کو کہا تھا۔ یاد رہے کہ دوسری جانب AI سے تیار کردہ ٹی وی نیوز اینکرز کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 8 اپریل سن 2024، صفحہ 8۔